دریافت فرمایا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے تسمیع اور تحمید کیا مقتدی کہے گا یا امام کہے گا؟ دونوں کہیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ مقتدی کو بھی کہنا چاہیے، اور اللہم ربنا ولک الحمد یہ امام کو بھی پڑھنا ہے اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے۔ مقتدی کے لیے زیادہ اچھا ہے، امام کے لیے بہرحال مستحب ہے۔ اور امام مقتدی کے پیچھے سوائے فاتحہ کے اور قرآن کریم کے سب کچھ پڑھے گا، جتنی تکبیرات امام کہے گا مقتدی بھی کہے گا، اور رکوع، سجدہ، دعائے قنوت یہ سب چیزیں امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت مقتدی کے لیے درست نہیں ہے، باقی سب چیزیں ایسے ہیں۔ کچھ لوگ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ کانوں کی لو تک، سب درست۔ حنفی فقہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ آپ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے، بعض کا خیال ہے کہ کندھوں سے اوپر اور کان کی لو سے نیچے، یعنی کندھوں سے لے کے اور کان کی لو تک یہ ساری روایات ملتی ہیں۔ تو حنفی فقہا نے اس لیے فتویٰ اس پہ دیا کہ کانوں کی لو کے برابر یا کانوں کی لو کو چھوتے ہوئے ہاتھ اتنا ہونا چاہیے تاکہ سب روایات پر عمل ہو جائے۔ کراچی سے آپ کی ملاقات دہریے سے ہوئی، اور دہریے نے حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کپڑوں کے برہنہ رہنا یہ اصل فطرت ہے، اور دین پر عمل کرنے میں اصل فطرت سے انحراف ہے کہ کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ تو جب اسلام کہتا ہے کہ وہ دین فطرت ہے تو فطری طور پہ تو کشش اس میں ہے کہ لوگ کپڑے اتار کے ننگے پھرا کر۔ یہ ملحدین جو ہیں نا، انہی دو چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے، اور پھر جواب مل جاتا ہے تو پھر کوئی اور گھات تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے کہ خدا کا دین کسی طرح سے چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ ملحد آدمی کہتا ہے کہ فطرت ننگا رہنا ہے، یہ آپ کی بات کیسے مانے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں لباس فطرت میں شامل ہے، فطری طور پہ جسم کو ڈھانپنا یہ ہے، فطرت لباس اتارنا نہیں ہے۔ اب کر لیں فیصلہ، کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کریں گے یا ہم کریں گے؟ آپ لے آئیں اتھارٹی کوئی کہ فطرت یہ ہے کہ انسان بغیر لباس کرے، ہم کہتے ہیں لباس میں رہے۔ ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے لباس میں رہنے کی وہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے کہا ہے کہ انزلنا علیکم لباساً، اور لوگوں اللہ نے لباس کو نازل کیا، یواری سواتکم جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپاتا ہے، اور عیشا اور تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بنتا ہے۔ خوش لباسی، اچھا لباس پہننا، لباس کو صاف رکھنا، لباس میں دو عیب، اس کا ایک تو پھٹا ہوا نہ ہونا اور ایک لباس کا گندا خراب میلا نہ ہونا، یہ دو چیزیں لباس میں ہونی چاہیے۔ جمعہ ہو گیا اور اب نماز اوپر جا کے پڑھ لیجیے، نماز اوپر جا کے پڑھ لیجیے۔ تو اس لیے لباس پہننا جو ہے یہ اللہ نے کہا ہے فطرت میں شامل۔
اور اللہ کہتا ہے بہتر سے بہتر لباس پہنیں، اور اللہ کہتا ہے کہ لباس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، دن میں 5 مرتبہ مسجد آنا ہے، 5 وقت اچھا لباس پہن کے آؤ۔ اور اس کی تائید میں حدیث بھی آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ جمعے کی نماز کے لیے اپنا ایک الگ اجلا کپڑا، اجلا لباس رکھے جسے وہ صرف جمعے کے دن پہنا کر۔ آپ ان کو مانتے نہیں، آپ کہتے ہیں یہ دلیل ہمارے لیے بوگس ہے، ملحد ہے نا۔ تو چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ انسانی فطرت میں معاذ اللہ استغفر اللہ بلباس رہنا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم تو دلیل دے رہے ہیں قرآن سے۔ اب بات آ گئی قرآن پہ، آپ ہماری دلیل کا رد کر دیں، یہ کہہ دیں کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، تو اصل بات پہ آؤ نا۔ اصل بات تمہیں بھی نہیں معلوم، جاہل ہو، 4 لفظ پڑھ لیے تو اب دوسروں کو گمراہ کرتے ہو۔ اصل بات صرف اتنی سی ہے کہ جنسی تعلقات فطرت میں شامل ہیں یا نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اور وہ یقیناً فطرت ہے، کھانا فطرت ہے، پینا فطرت میں شامل ہے، یہ تعلقات فطرت میں شامل۔ 2 چیزیں اگر انسان مجبور نہ ہو جاتا، خدا کبھی بھی انہیں جائز نہ قرار دیتا۔ ایک نکاح کو اور ایک جانوروں کے ذبح کو اللہ نے آؤٹ آف دا وے جا کر یہ نیچر میں شامل کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ لوگ اس کے بغیر، دونوں چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، ایک نکاح اور اس کے بعد کے اعمال اور ایک جانوروں کا ذبح کرنا، تو اللہ نے اسے نیچر قرار دیا۔ وہ نیچرل چیز ہے، نیچرل چیز اس کے لیے جو کچھ چاہیے وہ ہر انسان کی طبیعت میں خدا نے رکھا ہے۔ یہ لباس کا نہ ہونا اس جذبے کی تسکین کے لیے ہے، خود وہ نہیں ہے۔ یہ برہنہ ہونا اور کپڑوں کو اتار دینا یہ اس فطرت کی تسکین کے لیے ہے، خود یہ فطرت نہیں ہے۔ پانی پینا پیاس کی تسکین کے لیے ہے۔ اب کہ گلاس میں پینا فطرت ہے، گلاس کا کیا تذکرہ ہے یار؟ وہ فطرت میں نہیں ہے۔ وہ تو پیاس صحیح معنی میں لگی ہوئی ہو تو گدلا پانی ہاتھ کی اوٹ سے بھی پی لیتا ہے۔ غالب نے کیا کہا ہے؟ پلا دے اوٹ سے ساقی جو مجھ سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے۔ اس لیے آپ فطرت کی تسکین کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ فطرت کی تسکین وہ اس عمل سے ہے کہ لباس نہ پہنے، تو آپ کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ فطرت کی تسکین کے سامان ہو رہے ہیں اور نیچر فطرت اور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے 3 اعتراض کیے ہیں قرآن کریم کے متعلق، اور ایک نیچر اور نیچر کو پورا کرنے کے اسباب اور ذرائع 2، اور تیسرا مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ نیچر ہے تو آپ بھی کوئی اتھارٹی لے آئیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ ایک غلطی ہم سے آج بات کرنے میں ہو گئی بھائی، اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا۔ جس کتاب کا ہم نے نام لیا تھا وہ ریویو آف اوریجن ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بچے جا کر تلاش کریں گے، ریویو آف ریجن ہے۔ ریویو آف ریجن کو آپ نکالیے انٹرنیٹ سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اورنگزیب نے اور نیپولین نے آپس میں کیا خط و کتابت کی تھی۔ یہ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بات کریں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ I am afraid that if I ask from my mother inheritance from my maternal family, then they might end family relations and ties with me. So will I be sinful for breaking family ties? یہ نہیں ہے۔ آپ اگر مطالبہ کرتے ہیں وراثت کا تو آپ کو 2 چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ الفاظ اچھے انتخاب کریں، ایسے تھوڑی ہے کہ لڑ جھگڑ۔ مثلاً والدہ صاحبہ کو یہ کہنا کہ امی آپ وراثت کی تقسیم کر دیں، یا والد کو یہ کہنا کہ ابو آپ وراثت کو تقسیم کر دیں،
اور میری مجبوریاں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، شریعت نے آپ کو حق دیا ہے۔ اللہ تو وراثت کو یہاں تک کہتا ہے کہ نصیبم مفروضہ، یہ ایسا مال ہے جس کو خدا نے تمہیں جبراً وارث بنایا ہے، بالکل اس کی تقسیم کے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کر سکتے ہیں ادب احترام سے۔ اس کہنے پہ رشتہ داریاں اگر ٹوٹتی ہیں تو یہ دوسرا مسئلہ خود آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کیا رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کیا چیز کم ہوتی ہے یا زیادہ، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے پرسنل فیملی میٹرز۔ بیان میں اپنی نماز کیسے سنواریں؟ کہا ہے کہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ بھئی ہم نے یہ کہیں نہیں کہا۔ اسلام آباد سے خاتون ہیں، انہوں نے دریافت فرمایا ہے بی بی ہم نے یہ کہیں نہیں کہا واجب ہے، ہم نے کہا مستحب ہے۔ وجوب اور استحباب میں بڑا فرق ہے۔ واجب کام نہ کریں تو نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور انفرادی نماز میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے کہا مستحب ہے دعائے قنوت کے بعد، اور ہم اب بھی اسی پہ قائم ہیں۔ دارالعلوم کے کراچی کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کیا جائے؟ ہم نے دارالعلوم کراچی کے بعض رفقا سے پوچھا بھی تھا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دارالعلوم کراچی میں اساتذہ خود اس حدیث کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بالکل درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے، دارالعلوم کا یہ فتویٰ اپنی بساط کی حد تک ہم نے کوشش کی کہ کہیں سے مل جائے، انٹرنیٹ پہ نہیں ملا تو پھر براہ راست بعض دوستوں سے پوچھا جو دارالعلوم ہی کے فارغ ہیں، انہوں نے کہا ایسے ہم درود شریف کو پڑھنا مستحب ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں درود شریف اپنی طور پہ خود ایک دعا ہے، اور نماز وتر میں مطلقاً قنوت ہے، دعا مانگنی ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے قنوت، ایک ہے قنوت میں متعین دعا مانگنا۔ تو قنوت میں دعا کا مانگنا یہ مطلق ہے، یعنی کسی خاص دعا کی ضرورت نہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ درود شریف ملا لیں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ کیونکہ درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ پہلی دلیل تو اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو جو درود سکھایا تھا، نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا بیٹے آخر پہ جو پڑھنا ہے وہ یہ کہو کہ صلی اللہ علی نبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت احترام اور عزت کے قابل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا سلام ہو۔ ایک جگہ آیا ہے کہ وہ آدمی آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے گا، اور درود شریف کے لیے کوئی بھی الفاظ اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ابو حلیمہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی دعائے قنوت وہ پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو فعل ثابت ہو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور اس کی تردید نہ فرمائیں تو یہ دین ہی تو ہے۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نسائی میں آیا ہے کہ یہ پڑھتے تھے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اور آخر پر پہنچ کے کہتے تھے وصلی اللہ علی النبی محمد۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں، رحمتیں، خدا کی عنایات نازل ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت سی روایات، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ واجب اور مستحب دو چیزیں الگ الگ ہیں، وجوب کے نہ ہم قائل ہیں نہ کوئی اور قائل ہے، صرف مستحب کے استحباب کے قائل۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ جادو یا نظر بد، یہ نظرے کیسے لکھا ہے بھیا؟ را کے بعد حمزہ اور پھر بڑی یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کون سی اردو ہے؟ ہم سب کو مل کے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبانوں سے کلچر آتا ہے، زبانوں سے تہذیب جنم لیتی ہے۔ جو جس زبان کو پڑھنا زیادہ شروع کر دیتا ہے نا، آہستہ آہستہ اگر وہ اوائڈ نہ کرے اور نہ وہ چکن نہ ہو،
تو زبان اپنے ساتھ کلچر بھی لے آتی، پھر کلچر میں رنگ جاتا ہے اور اس کی پھر زد پڑتی ہے جا کر تربیت پہ۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ زبان آدمی نہ سیکھے اور نہ سکھائے، اس لیے یہ نظر بد غلط بات ہے بھئی۔ جادو اور نظر بد کا اثر کسی انسان پہ پہ پھر غلط لکھ دیا، کسی انسان پہ ہونے کے لیے جنات یا شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے، انسانوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، جانوروں کی نظر لگ جاتی ہے۔ جادو کے ذریعے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جادو ہے یا نہیں۔ معتزلہ اور روافض اہل تشیع جادو کے قائل نہیں ہیں، ہم اہل السنہ جادو کے قائل ہیں۔ اس لیے جتنی احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو کیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 11 آیات قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں نازل فرمائیں، وہ سب روایات ہمارے نزدیک مستند بھی ہیں، صحیح بخاری میں بھی، ہم انہیں مانتے ہیں۔ ہم جادو کے بھی قائل اور ہم نظر بد کے بھی قائل۔ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظر بد یہ تو پرانے زمانے سے قصے چلے آتے ہیں اور دین اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس ایک جملے میں وہ جڑ کاٹتے ہیں ان تمام صحیح احادیث کی جن میں نظر کے متعلق آیا۔ ایک آدمی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے پرانے زمانوں کے نظریے ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق، اگر دین سے تعلق نہیں تو ہم ان ساری احادیث کو کہاں لے جائیں گے؟ سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات پر جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے، اس ساری احادیث اور تفسیر کو کہاں لے جائیں گے؟ لا محالہ پھر انکار کرنا پڑے گا کہ طریقے ہی ٹھیک، یہ حدیثیں ہی ٹھیک۔ آپ کو ایک گر کی بات بتائیں، یہ جتنے بھی لوگ بخاری کی روایات کا انکار کرتے ہیں نا، کئی ایک ملے۔ ہم نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دو یار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو 3ری صدی کے آغاز کے آدمی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا میں یہ حدیث روایت کرتا ہوں فلاں سے، وہ کہتا ہے میں امام مالک سے روایت کرتا ہوں۔ بخاری کو کلیئر کر دو، اگلے راوی کو امام مالک پہ آ جاؤ۔ امام مالک آئے ہیں نا یہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نظر لگتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک کی نفی کرو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جھوٹے تھے، یہ ثابت کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر ان کے دادا نے خرید لیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے کوفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہے پہ، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اور اس وقت خوارج کے اثرات بہت تھے۔ اور کوفہ میں خارجی ہو گئے تھے بہت۔ انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کریں۔ مصر سے وہ چلا تھا دوسرا گروہ، انہوں نے بھی کہا بغاوت کریں، وہ پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی کہہ چکے تھے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، لوگوں میں امیر المومنین کے خلاف نہیں اٹھوں گا، میں فتنوں کا آغاز نہیں کروں گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر وہ مکان خرید لیا تھا، پھر ان کے آگے ورثہ میں منتقل ہوا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا والد جو صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ میں سے ان لوگوں نے خرید لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو موطا ہے، موطا کی 600 سے زیادہ حدیثیں امام بخاری نے صحیح میں نقل کی ہیں، تو بخاری کو کیوں روتے ہو؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو رو، کھولو بخاری بھی اور کھولو موطا بھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگر جھوٹے ثابت ہو جائیں تو جن تابعین سے انہوں نے سنا وہ بھی جھوٹے، آگے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی جھوٹ بولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاتے کہاں ہوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کتاب کوئی حافظے سے نہیں لکھ دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پچھلی نسل کی کتابیں موجود تھیں اور انہوں نے اس میں سے نقل کیا۔ قرآن پاک کی تفسیر کا چیپٹر جو بخاری میں ہے، اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ خود کہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے یہ نقل کیا ہے۔ تو حدیث پہ اعتراض اتنے آسان نہیں ہے۔
ان تمام احادیث میں نظر بد کا ذکر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نظر بد کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے تو آپ در پردہ ان ساری حدیثوں پر اعتماد اٹھاتے ہیں جن میں صاف آیا۔ اور سورہ نون والقلم 29ویں پارے میں اس کی 2 آخری آیات ہیں کیا؟ خلاصہ مفسرین کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں یہ عرب ناکام ہو گئے تو اس وقت کے جو علوم سوسائٹی میں رائج تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا عربوں کا، یہ بھوکے رہتے تھے، اور جب ان کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی تھی کہ کسی کو نظر لگائیں تو یہ بکڈ ہوتے تھے پہلے سے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے آنا ہے، اس آدمی کو نظر لگائیں گے۔ ایسی نظر لگاتے تھے کہ آدمی پھڑک جاتا تھا، اور پھر وہ اس کو خوب کھانا وانا سب چیزیں۔ اس قبیلے سے رابطہ کیا تھا قریش نے، اور انہوں نے کہا اس سے جان چھڑاؤ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور کافروں میں ایک پورا گروہ موجود ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کو اس راستے سے اپنی نظروں کے ذریعے ہٹا دے جس راہ پر آپ قائم ہیں۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگائیں اور آپ انتقال فرما جائیں، شہید ہو جائیں، اور پھر کافروں کی راہ کھل جائے گی۔ اس آیت کو کہاں لے جانا ہے؟ یہ بھی 1500 سال کے بعد ابھی سمجھ میں آئی ہے، پہلے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ خدا خود ذکر کرتا ہے اس نظر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ آئے، آپ فرماتے تھے اس بچی کو دیکھو، اس کے گالوں پہ نشانات پڑ گئے ہیں، ہو اسے نظر لگ گئی ہے، جاؤ اور نظر کا توڑ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو تھی، خدا نے جب چیزوں کو پیدا کیا تو تقدیر سے آگے بڑھ گئی تھی، تو اللہ نے ہاتھ مارا اس نظر کو اور کہا پیچھے ہو، اور اگر خدا اسے پیچھے نہ کر دیتا تو تمہاری تقدیر کی کام کو نظر برباد کر دے۔ ان حدیثوں کو کہاں لے جانا ہے بھیا؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے لوگوں پہ بات کرنے کا، لیکن کیا کریں دین کو برباد کرنے والے جنہیں بیٹھنے کی تمیز نہیں آتی۔ یقین مانو ان کی ویڈیوز دیکھو نا، بیٹھنے کی تمیز نہیں آتی، کھانا کھانے کی تمیز نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یہ بھی دین کے نمائندے۔ آدمی کسی وجہ سے ایک پاؤں دوسرے پہ رکھ لیتا ہے نا، پاؤں جلتے ہیں زمین پہ رکھتے ہوئے، پانی ہوتا ہے، کبھی عادتاً ایک پاؤں پہ دوسرے پاؤں کو چڑھا لیتا ہے۔ ان کو بیٹھنا دیکھو نا، مثلا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہاں آفتاب صاحب تشریف فرمائیں، یوں جو پاؤں کو رکھوں تو یہ پاؤں آفتاب صاحب کی طرف نہیں ہو رہا، ان کی ذلت نہیں ہو رہی، تو کس کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے بیٹھ کے دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اسے بیٹھنے تک کی تمیز نہیں ہے کہ کس صحافی کی طرف تمہارا پاؤں ہو رہا ہے، جوتا دکھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمیز نہیں بیٹھنے کی، اور وہ دین کا ترجمان۔ بالکل اثر ہوتا ہے بھیا، یہ ویڈیوز دیکھنا نا، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھوں سے اشارے کیسے کرتے ہیں اور یہ بیٹھتے کیسے ہیں۔ کوئی باڈی لینگویج نام کی کوئی چیز ہے، اسی سے جہالت ٹپک رہی ہوتی ہے، یہ تمیز نہیں ہے۔ ان اثرات کا کسی انسان پہ جاننے کے لیے پھر غلط لکھ دی بھیا۔ انسان کے سامنے حاضر ہوئے بغیر عامل حضرات بتا دیتے ہیں مریض اس کی والدہ کے نام کے ذریعے، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ بھیا بالکل اس میں صداقت ہے، یہ جادو کی اقسام میں سے ہے۔ جادو جب ہم نے پڑھا تھا اساتذہ سے تو ہم پہلے سوچتے رہتے تھے، بولتے اس لیے نہیں تھے کہ پتہ نہیں اصل کیا ہے، کیوں آدمی خام خواہ ایسی بات کہے جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، لیکن جب جادو کو پڑھا تو احساس ہوا کہ واقعی اس میں یقیناً اس میں اثرات ہوتے ہیں، جادو ہوتا ہے، انسانوں کے بالوں پہ ہوتا ہے۔ والدہ کا نام پتہ چل جائے تو اس کا ایک اور طریقہ ہے۔ ہندو کیسے جادو کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے، ایرانی جادو کیسے کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے۔ ہندو اس میں جو ماہر ہیں وہ جادو کے ذریعے انسانوں کے دل اور رجحانات تک کو پھیر دیتے ہیں۔ ہندوؤں کا جادو دنیا میں مشہور ہے۔ یہ سب ہوتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک جاننے والا کہتا ہے کہ اگلے دن صبح غسل سے
پہلے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر نے کہا زخم کو پانی سے بچانا ہے۔ اب غسل کے لیے شرط ہے کہ پورے جسم پہ پانی بہایا جائے اور کوئی حصہ خشک نہ رہے، تو پاؤں پر شاپر چڑھا کر وہ غسل کرتا ہے، غسل ہوا یا نہیں، اور اگر نہیں ہوا تو کیسے کرے گا؟ سوال تو ٹھیک ہے، مگر یہ ضرورت کیا تھی فقرہ لکھنے کو کہ میری اس عمل کی وجہ سے غسل فرض ہوا؟ یہ کیا ضرورت تھی؟ انسان کو ہمیشہ حیا اور شرم کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے اور لکھنی چاہیے۔ اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ اور تحریریں حجاب ختم کر دیتی ہیں۔ نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ اس کی زبان خراب ہو جاتی ہے۔ یہ جو آج کل زبان ہے نا لیڈرز کی، کوئی ایسا نہیں ہے جو گالیاں نہ دیتا ہو۔ اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، یہیں سے ذرا سی سراغ سے آگ لگتی ہے اور پھر وہ بہت بڑے بڑے شعلے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی گفتگو میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف اشارے کنارے میں کرنی چاہیے، سمجھتا ہے سمجھے، نہیں سمجھتا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، صرف بات اتنی سی ہے، پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، نہانا ضروری ہے، اور اب کیا کیا جائے؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ کنڈیشنز کیا ہیں؟ صرف اتنا سا ہے کہ زخم کو چھوڑ کے پاؤں کے ہر طرف پہ پانی بہا لینا چاہیے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور اگر پاؤں پہ پانی گرنا بھی مشکل ہے، ایسی شدید چوٹ آ گئی ہے، تو پھر پاؤں پہ ایسے ہی مسح کر لینا چاہیے جیسے ہم سر پہ مسح کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ پٹی باندھ لینی چاہیے اور پٹی کے حصے پہ مسح کر لینا چاہیے اور باقی پاؤں پہ پانی بہا دینا چاہیے۔ پاؤں پہ پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے 2-3 قطرے بھی اگر زمین پر گر جائیں تو یہ غسل ہو گیا، یہ دھونا ہو گیا۔ اس لیے وضو میں ہمیشہ احتیاط کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ مسح کہتے ہیں بھیگا ہاتھ، جب پانی کے قطرے گرنے بند ہو جائیں اور پانی کی تری اس کا بھیگنا باقی رہے تو اس کو سر پر پھیر لینا، یہ ہے مسح۔ اور اگر پانی گر رہا تھا، اس نے سر پہ مسح کے لیے ہاتھ رکھے اور سر سے 2 قطرے بھی اگر نیچے گر پڑے نا، تو اس کا مطلب ہے اس نے مسح نہیں کیا، دھو لیا سر۔ اس میں لوگ بہت بے احتیاطی کرتے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ پانی میں بھگونے کے بعد یہ جو انگوٹھا اور یہ جو اس کے اوپر کا حصہ ہے نا، یہ اسے ایسے مارے، آپس میں ٹکرائے تاکہ پانی کے قطرے گر جائیں، اور جو تری خالص رہ جاتی ہے اس سے مسح کرے، کیونکہ اگر پانی سر سے گرا تو یہ مسح پہ حکم نہ ہوا، یہ دھو دیا، چلو وضو تو ہو گیا، لیکن اللہ کے اس حکم کی تعمیل پورے طریقے سے ہوئی نہیں۔ تو پاؤں پہ، ہاتھ پہ، کسی بھی جگہ اگر اس سے 2 قطرے گر جائیں نا زمین پہ، 3 قطرے، بس یہ دھونے کے حکم میں آ گیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو غسل کا مطلب یہ تھا کہ جسم مبارک سے جب پانی گر جاتا تھا تو آپ بس نہا لیتے تھے۔ یہ تھوڑا ہی تھا کہ نہانے میں بے دریغ پانی استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی قدر سکھائی ہے، اور آپ نے کہا وَلَوْ عَلَىٰ شَطِّ نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ اس حدیث میں اختلاف ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہو نا، تو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے وضو کے اعضاء کو مت دھونا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اسراف فی الماء، لوگوں پانی کو بے قاعدے کے بہانا، یہ اسراف فی الماء جو ہے کہ پانی کو کے متعلق کیئر نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ افضل ترین حمد باری تعالیٰ کے کلمات جن سے اللہ خوش ہوتا ہے بہت سے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی جملہ ہے۔ اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی جملہ ہے۔ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی ایک جملہ ہے۔
اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ بھی جملہ ہے۔ یہ سارے جملے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد پہ مبنی آپ اردو میں پڑھ لیجئے، اتنا بھی جو آپ نے لکھا ہے آپ اردو میں پڑھ لیجئے۔ اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں، اے پروردگار تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تو پہاڑوں اور سمندروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جتنے اس قسم کے جملے ہیں، اللہ تیرا علم ایک ایک چیز پہ حاوی ہے، اللہ ساری کائنات تیری قدرت کے تحت ہے، اللہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ تو اس کا مالک ہے، جو تیری مرضی کے بغیر خرچ کرے گا اس کی پٹائی ہوگی۔ یہ سب اللہ کی تعریف کے جملے ہیں، آپ اللہ کی تعریف اپنی زبان میں بیان کر لیجیے۔ بس گنگوئی نور اللہ مرکزو نے کسی شخص کو بیعت فرمایا تھا تو اسے کہا تھا رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کرو۔ اس کی حضرت میں دیہاتی آدمی ہوں، مجھے یہ جملہ یاد ہی نہیں ہوتا، پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بس یوں کہا کرو روزانہ سونے سے پہلے کہ اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے۔ آسان ہو۔ کتاب و سنت میں جتنی دعائیں بھی آتی ہیں نا، یہ اصول کی بات یاد رکھو، جو فرض واجب ہے، فاتحہ فرض ہے، سورت کا ملانا فرض ہے، یہ جو فرض اور واجب کے درجے کی چیزیں ہیں اسے اپنی زبان میں نہیں کہنا۔ نماز جنازہ میں دعا جو ہے میت کے لیے مانگنا، اس کی زبان اور دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یا کوئی بھی آدمی عربی میں ہی پڑھے گا۔ عید کی نماز ہے وہ عربی کے الفاظ ہیں۔ ان فرض اور واجب دعاؤں اور تکبیرات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے کہ ہلال خیر و رشد، اللہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، اللہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں میں یقیناً ہدایت پہ قائم رہوں گا جو تو مجھے عنایت فرمائے۔ یا ہلال ربی و ربک اللہ، چاند تیرا اور میرا دونوں کا پروردگار اکیلا اللہ۔ اب ایک آدمی اردو میں پڑھ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، فرض اور واجب دعائیں نہیں، باقی جو دعائیں ہیں وہ اپنی زبان میں پڑھ لے تو سنت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ دعا یاد کرنے کا ثواب وہ ایک الگ چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اردو میں پڑھ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ ترجمہ کس چیز کا ہے؟ وہی دعا جو آپ مانگتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں آتا، کہے کہ اللہ کوئی نیکی نہیں ہے جو تیری دی ہوئی طاقت کے بغیر، اللہ گناہ سے بچنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ پروردگار تو دستگیری نہ فرمائے، تو میرا ہاتھ نہ پکڑے، تو نہ مجھے روکے، تو اللہ میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ یہ سب اردو میں پڑھتا رہے، اللہ جل شانہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔